بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بڑی بے چینی سے انتظار ہے کہ پریکٹیکل وائوا یا ریٹن ٹیسٹ کے 3 سوال کیسے ہوں گے۔ تو یہ بھائی آپ دیکھ لیں، بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ تو جو میں نے اس سے پہلے ویڈیوز بنا کے آپ کو بتائی گئی تھی وائوا میں یا ریٹن ٹیسٹ کے لیے جو سوال بتائے گئے تھے وہی سوال آئے ہیں۔ اس سے باہر ایک سوال بھی نہیں آیا۔ 5 دن سے 3-4 سوال جو گردش کر رہے تھے کہ کیلامین لوشن بنا لیں جی، وہ کیسے بنائیں گے، فوار سوپ بنا لیں جی، کوٹ بنانا ہے، پہننا نہیں پہننا، کوئی کاپی بنانی ہے نہیں بنانی، اس کا آج کوئی ذکر نہیں ہوا۔ جو میں نے نہیں بتایا وہ ادھر سوالوں میں بھی نہیں آیا، اور جو میں نے بتایا تھا یعنی گلوکوز 5%، 10%، نارمل سلائن، ڈیکسٹرو سلائن اور رنگر وغیرہ یا ORS یہ بالکل آئے ہیں۔ سلفر مرم اس میں آئی ہے۔ تو سلفر مرم کچھ تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی ہے کچھ لوگوں کو۔ ایک تو یہ 12 کمرے تھے اور 12 کمروں میں علیحدہ علیحدہ سوال تھے۔ سوال تقریباً انہی میں سے تھے، یعنی 2 سوال گلوکوز یا اس کے بارے میں بتائے گئے تھے یا مرم بنانا تھی، اور تیسرا سوال جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتاب میں سے آئے گا، فارماکوگنوسی میں سے آ سکتا ہے، قوانین میں سے آ سکتا ہے، یا کتاب میں سے کہیں سے بھی وہ کوئی سوال دے سکتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ کتاب سے یا جو میری ویڈیوز بنی اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں آیا، باہر سے کوئی نہیں آیا۔ جو میں نے بتایا تھا وہی سوال اس میں دہرائے گئے ہیں۔ سارے کمروں میں جتنے بھی ایگزامینر تھے انہوں نے یہی سوال بتائے ہیں۔ ہاں، ایک جگہ پر تھوڑی سی یہ گڑبڑ ہوئی ہے کہ ایک کمرے میں ایک فارماسسٹ نے سوال کی پوری طرح تعریف نہیں کی، یعنی سوال کی طاقت نہیں بتائی۔ سلفر مرم میں اس نے 5% یا 10% جو طاقت تھی اس کی مرم کی وہ نہیں بتائی، صرف اس نے کہا کہ سلفر مرم بنائیں 10 گرام میں۔ تو یہ تھوڑی سی کنفیوژن تھی۔ اور اسی کے ساتھ اسی کمرے میں ایک یعنی سمپل آئنٹمنٹ کی اس نے کوئی طاقت نہیں بتائی کہ اس میں دوا کون سی ہوگی یا کیسے تیار کرنی ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا یہ اسٹوڈنٹ تھوڑے سے گھبرا گئے اور کسی نے یہ سوال درست صحیح نہیں کیے۔ اگر تھوڑی سی ہمت کرتے، پوچھ لیتے کہ سمپل آئنٹمنٹ کے اندر ڈالنا کیا ہے، اس میں اندر اس کے بنانا کیا ہے، تو وہ آپ کو ضرور بتا دیتے۔ ہو سکتا ہے وہ بھول گئے ہوں، لکھنا بھول گئے ہوں، یا ان کے ذہن میں نہ رہا ہو، تو آپ کا کام تھا کہ وہاں پر آپ پوچھ سکتے تھے۔ سلفر آئنٹمنٹ کے بارے میں جب انہوں نے لکھا تھا کہ 10 گرام میں بنائیں، تو آپ اس کی طاقت پوچھ لیتے کہ اسے بھائی بتائیں ہمیں کہ یہ 5% میں بنانی ہے یا 10% میں بنانی ہے، 6% میں بنانی ہے۔ اس کی طاقت ضرور پوچھ لیتے، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اگر پوچھ لیتے تو آپ کا سوال بالکل درست ہو جاتا۔ اس میں آپ سے کنفیوژن ہوئی ہے، آپ نہیں بول سکے اور خاموشی سے وہ اسے دیکھتے رہے۔ لیکن کسی ایک جگہ پر مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا ہے کہ سلفر مرم کا 10 گرام کا جو بنوایا انہوں نے، نیچے انہوں نے 5% بھی لکھا ہوا تھا ایک سائڈ پر۔ کچھ دوستوں نے اسے دیکھا ہی نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ 5% اس نے لکھا ہوا تھا، پہلے وہ شاید بھول گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے وہ لکھ دیا تھا، تو ساتھیوں نے اس طرف دیکھا ہی نہیں، تو ان کی وہ کنفیوژن رہ گئی۔ یعنی سوال آپ کے سامنے یہی ہیں جو آپ کو بتائے گئے ہیں، یعنی قوانین میں سے پوچھا جائے گا، یا فارماکوگنوسی میں سے پوچھا جائے گا، یا یہ جو جنرل فارمیسی ہے اس میں سے کچھ سوال پوچھے جائیں گے۔ فارمیسی اور میڈیکل سٹور کی تعریف پوچھی گئی ہے کہ ان میں فرق بتا دیں کیا ہے، تو وہ بھی آپ کے سامنے تھا۔ یعنی جس بندے نے پوری کتاب پڑھی ہوئی ہے، پورے لیکچر سنے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے یہ بالکل مشکل نہیں تھا، بہت ہی آسان تھا۔ اس کے بعد جو وائوا تھا اس میں بھی کوئی مشکل نہیں تھا۔ اس نے صرف 2 اور ایک سوال پوچھا ہے۔ کسی سے پوچھا ہے کہ فارم جو میڈیکل سٹور کا لائسنس ہے کس نمبر فارم پہ ہوتا ہے، تو وہ بھائی 10 نمبر پہ تھا، 10 نمبر آپ نے بتانا تھا۔ وہ کہیں پہ دوست بھول گئے ہیں۔ ہائپر ٹینشن کی دوا پوچھی تو ٹرینکولائزر بتا دیے اور بتا دیے۔ یہ بلڈ پریشر کی دوائیاں اگر بتا دے تو آپ کا سوال درست تھا۔ تو اسی طریقے سے کچھ دوائیاں جو ٹیبل پر رکھی تھی، جو میں نے اپنی ویڈیو میں جتنی دوائیاں ٹیبل پر رکھ کر بتائی تھی وہی دوائیاں وہاں پر پڑی ہیں۔ سسپینشن تھا، بروفن سیرپ تھا یعنی آئیبوپروفن تھا، پیراسٹامول تھا، وائل اور امپیول تھے، انفیوژن یعنی گلوکوز ڈرپ تھی جسے انفیوژن کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ فارماکوگنوسی میں سے یہ دار چینی تھی، کالی مرچ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سونف، الائچی، تو یہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو
یہ ملٹھی تھی، سونف تھی، یہ یہی چیزیں پوچھی گئی تھی، یا کچلے کے بیج تھے، تو ان کی انہوں نے تعریف پوچھی تھی، ان کے نام پوچھے تو وہ اپنے صرف بتانے تھے۔ تو سوالوں میں کچھ یہ بھی تھا کہ ڈرگ انسپکٹر کے اختیارات، ڈرگ انسپکٹر کے کام کرنے کا طریقہ، یہ کس سیکشن کے تحت تعینات ہوتے ہیں، یعنی 16 اور 17 سیکشن کے بارے میں انہوں نے پوچھا یا 18 سیکشن کے بارے میں پوچھا، تو آپ بتا سکتے تھے کہ 17 سیکشن کے تحت ڈرگ انسپکٹر تعینات ہوتا ہے، 18 کے تحت اس کے اختیارات ہیں، اور 19 کے تحت اس کے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ چند ایک سوال تھے، 2 منٹ سے زیادہ انہوں نے وائوا میں نہیں لیے۔ آپ کا یہ سوال اور پریکٹیکل بہت آسان تھا، بہت ہی آسان تھا، یہ مشکل نہیں تھا، لیکن ان کے لیے آسان تھا جنہوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں یا انہوں نے کتاب پڑھی ہوئی ہے۔ جو کتاب میں لکھا ہوا تھا وہی آیا ہے، اور جو ہم نے پریکٹیکل میں، کتاب سے ہی ہم نے پریکٹیکل کی ویڈیوز بنائی ہیں، تو جو ہم نے ویڈیوز میں بتایا تھا وہی آپ کے اس پریکٹیکل میں آیا ہے، اس سے باہر بالکل نہیں آیا۔ کل جو ساتھی پیپر دینے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ میری ویڈیوز دیکھتے رہیں، ان میں سے ہی یہ سوال آپ کے آئیں گے، اور یہ بالکل اسی میں سے آئیں گے۔ یہ کیلامن لوشن یا اس کو چھوڑ دیں آپ، یہ اس کا حصہ نہیں ہے، نہ آپ سے بنوائے جائیں گے، نہ ان کا اس میں کام ہے۔ جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں صرف مختصر یہی رکھیں گے تو آپ کا انشاءاللہ یہ پریکٹیکل کلیئر ہو جائے گا، اس سے آپ باہر نہ جائیں۔ تو پھر آپ سے گزارش ہے کہ جو چیزیں اس میں رکھی ہوئی تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ انفیوژن ہے، سسپینشن ہے، بروفن ہے، سیپٹرائزون انجیکشن ہے، دار چینی، کالی مرچ، سونف، ملٹھی، یہ ساری چیزیں اس میں تھی۔ تو بس انہی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 سوال وہ کرتے تھے اور آپ کو فارغ کر دیتے تھے۔ اتنا ہی جواب اگر آپ نہ دے سکے تو آپ کی یہ نااہلی ہے۔ اب بھی آپ کے پاس وقت ہے، جو رہ گئے ہیں ان ساتھیوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز، پریکٹیکل کی ویڈیوز جو ہیں وہ صرف 2-2.5 گھنٹے کی ہیں، انہیں آپ 4-5 دفعہ بھی سن سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ ساری کی ساری سن لیں تو انشاءاللہ پریکٹیکل آپ کا گارنٹی کے ساتھ کلیئر ہے۔ آپ اس کنفیوژن میں نہ رہیں کہ ہم سے پتہ نہیں کیا پوچھا جائے گا، یا نئی باتیں آ جاتی ہیں، کہیں سے سن لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مس گائیڈ کیا ہوا ہے، ان کی باتوں پہ نہ جائیں۔ جن لوگوں نے بہت سے سوالوں کے بارے میں آپ سے ڈسکس کی تھی اور ان کے وہ سوال نہیں آئے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی باتیں بھی صحیح نہیں ہیں۔ میں نے جو باتیں آپ کو بتائی ہیں میری ویڈیوز کو آپ اس سے میچ کر لیں، جو آج کا پریکٹیکل ہوا ہے، ایک بھی چیز اس میں سے مس نہیں ہوئی، ایک بھی چیز اس میں سے غائب نہیں ہوئی، اور ایک بھی چیز ان میں سے نئی نہیں آئی۔ جو میں نے بتایا ہے ہو وہی پیپر میں آیا ہے۔ تو کائنڈلی آپ یہ ویڈیوز دیکھیں اور انشاءاللہ پاس ہونے کی توقع۔ ایک اور بات آپ کو بتا دیں، تھوڑی سی ذرا یہ غور کر لیں کہ جو سوال وائٹ بورڈ پر لکھا ہوا ہے اس کو ذرا تسلی سے پڑھ لیں، یہ جلد بازی نہ کریں، اپنی سینس استعمال کریں، پورے کا پورا سوال پڑھیں۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیں کہ بھئی اس کی طاقت کا ہمیں نہیں پتہ چلا، یہ پوری سوال کی سمجھ نہیں آئی، ذرا یہ دوبارہ دہرا دیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا، تو وہ آپ کو دہرا دے گا۔ کیونکہ کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ جی وہ تو انگلش میں آ گئے ہیں، تو سوال انگلش میں لکھ دیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ فارماسسٹ ہوتا ہے، اردو اسے صحیح طریقے سے نہیں لکھنا آتی، وہ انگلش میں لکھ دیتے ہیں۔ ایک تو سوال ہے وہ اسے انگلش میں بھی سمجھ آ جاتا ہے، اردو میں بھی سمجھ آ جاتا ہے، تو اس پر آپ نہ جائیں، آپ اپنا سوال اردو میں لکھیں، اور وہ انگلش اتنی مشکل نہیں ہے جو آپ کو نہیں آئے گی، بڑی آسان سی ہوتی ہے، اس کو انگلش میں پڑھیں لیکن اردو میں لکھ دیں، آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ والسلام۔